رحم الله من ترحم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله مدنا بقوله، مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأسر. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول العدد، الرسول المصدق المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، الملقب بالحبيب، والمكنى بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدائمة الباقية على أعدائهم، وقتلتهم وغاصبي حقوقهم، ومنزل فضائلهم ومصائبهم أجمعين، من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد، وهو أصدق الصادقين وهو أحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. يا ولي من يا ولي من يا ولي من يا ولي شديد هذا من يا ولي اشرف بين يا ولي يا ولي يا ولي تمام وبيك الله لا تنسيت سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعين الكرام، قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے ذیل میں
گفتگو اور بیان کا سلسلہ جاری ہے. کچھ معلومات میں اپنی کم علمی اور ذکر مکتب ہونے کے اعتراف کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ورنہ مجھے ایسا کلمہ بیان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیان کر سکے. لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے اور اس کے ذکر کا مقتضا ہے کہ چھوٹے چھوٹے افراد منبر پر آ کر بڑے ہو جاتے ہیں. امام کا میں تذکرہ کروں گا اپنے نامہ سخن کے، اور جو موضوع ہے اس کے ذیل میں، کیونکہ کل مجھے بتایا گیا تعلق بھی ہوگا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سامعین بھی ذرا اپنا مرتبہ دیکھے. امام خود زیر منبر ہوتے تھے اور شاگرد سے ٹیبل جیسے غلام سے کہتے تھے کہ جاؤ اور حسین کا مرثیہ پڑھو. مجلس جو ہوتی تھی امام سامعین میں ہوتے تھے. عزیزان ایمان، یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اہل بیت اطہار آئے. کسی سے کم نہیں. اس کے پہلو میں کون آگے بیٹھا ہے؟ اس کے پہلو میں شہزادی آگے بیٹھا ہے، اس کے پہلو میں ہمارے امام اشتم آگے بیٹھے ہیں، اور اس کے پہلو میں امام سجاد آگے بیٹھے ہیں. لہذا مجلسوں میں کسی کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں. وہ باہر جب تک ہے فرش عطا سے، ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہو سکتا ہے وہ نادار ہو سکتا ہے اس کی کئی کے ساتھ نہ ہو، لیکن حسین جیسے بادشاہ کی فرش عطا پر آ گیا وہ سب کے برابر ہو گیا. یہی اس کی معرفت کرنے کافی ہے کہ وہ حسین کا غلام کسی مسجد سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ جیسی نماز پڑھتا ہو، لیکن اگر حسین کی فرش عطا پر آ گیا اس کا مطلب ہے دل کھول کے آ گیا ہے. اور جب فرش عطا پر آ گیا کوئی خود بن کر تو آپ بھی حسینی کردار میں سانچے میں کھل کر گلے لگا دیں. سبحان اللہ. وہ شعر کیسے ہے؟ مطلب بھی آپ کو یاد ہے؟ درے حسین پر ملتے ہیں ہر رضا کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. درے حسین پر ملتے ہیں ہر رضا کے لوگ. امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہی یہی ہے کہ پوری کائنات نہ مسجد میں اکٹھا مل سکتی ہے نہ کعبے میں اکٹھا مل سکتی ہے، لیکن کربلا میں عظیم کے موقع پر ایسا اتحاد ہے کہ سنی وہاں نظر آتے ہیں، شیعہ وہاں نظر آتے ہیں، ہندو وہاں نظر آتے ہیں، مشرک وہاں نظر آتے ہیں، بت پرست وہاں نظر آتے ہیں. اس لیے کہ حسین مرکزی اتحاد کا نام ہے. حسین اپنی طرف بلاتے ہیں. حسین اور حسین والے ہمیں اپنی طرف بلا کے صرف اپنی طرف رکھنا نہیں چاہتے ہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ آیت نمبر 108 میں ہمارے پیغمبر نے کہا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ وعلی بصیرۃ ومن اتبعنی. یہ پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ
واحدہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی پیغمبر بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ کہا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا اتباع کرتا ہے، جو میرا اتباع کرتا ہے. اور علی نے کہا نہج البلاغہ میں کن تو اتبعہ اتباع فضیل اثر انہیں، میں پیغمبر کیا ایسے اتباع کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں ویسے ہی پیغمبر کے پیچھے چل رہا تھا. جہاں پیغمبر قدم رکھتے تھے وہیں میں اپنا قدم رکھتا تھا. جہاں پیغمبر کا نشان قدم ہوتا تھا میں وہیں اپنا قدم رکھتا تھا. مولا کائنات امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اپنے اتباع کو اونٹنی سے مشابہت دی ہے، اونٹنی کے بچے سے تشبیہ دی ہے، کسی اور جانور سے نہیں دی. کہہ سکتے تھے میں بکری کی طرح اتباع کرتا ہوں، بکری کے بچے کی طرح. کہا نہیں، بکری کا بچہ شرارتی ہوتا ہے، ماں کہیں ہوتی ہے وہ کہیں ہوتا ہے. جیسے جیسے ماں چلتی ہے ویسے ویسے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے. میں اس طرح تابع رسول ہوں کہ میرا پیغمبر جہاں جاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں. ایک لمحے کے لیے پیغمبر کی اتباع سے نہیں ہٹتا. مفسرین نے کہا کہاں وَمَنِ اتَّبَعَنِي سے مراد علی ہے. یعنی جیسے پیغمبر خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں ویسے ہی علی دعوت دیتے ہیں. یہ کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ خدا کو پہچانوائیں. یہ کبھی سورج کو پلٹاتے ہیں، یہ چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، یہ سورج چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، ستارے کو اپنے دروازے پر بلاتے ہیں. اگر ان کو اپنا کلمہ پڑھوانا ہوگا تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے سجدہ نہ کرتے، سورج کو پلٹا کے سجدہ نہ کرتے، مردوں کو زندہ کر کے سجدہ نہ کرتے. یہ معجزہ دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف لاتے ہیں. جب اپنی طرف آ جاتے ہیں سجدہ کر کے بتاتے ہیں کوئی خدا ہے. دعوت دیتے ہیں، ان کا دعوت دینے کا طریقہ بصیرت ہے. یہ بصیرت کے ذریعے دعوت دیتے ہیں. عزیزان ایمان، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو اربعین ہے لیکن دعوت ہے الی النور میرا ظلمات الی النور. ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہی ہے. جب انسان حسین کے در پر آ جائے گا تو پھر خدا کو پہچانے گا. اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین تک آ جائے اور حسین خدا تک نہ جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان حسین تک آئے اور حسین سے خدا تک نہیں جائے. اس لیے کہ جب حسین تک انسان آ جائے گا تو پھر پوچھے گا کہ یہ کون سی ذات ہے، اس کے لیے اس نے سر کٹایا ہے. تو بتایا جائے گا خدا کے لیے سر کٹایا ہے، خدا کے سامنے سر جھکایا ہے. تیروں کے مسلح پر جانماز بچھائی ہے، تیروں کے مسلح پر جانماز بچھائی ہے. علی دار ایمان ابھی آپ شیخ مولانا فرمان میں ماشاءاللہ مختار بھائی تھے. تیروں کے مسلح پر حسین نے سر کٹایا، سر جھکایا ہے. تو کائنات سوچے گی اتنا عظیم بندہ جس کے آگے سر جھکا رہا ہے وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. جس کے لیے حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہے، جس کے لیے حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہے وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. اس کے سامنے حسین سر جھکا رہے ہیں. تو یہ اربعین امام حسین علیہ السلام کا یہ صلاۃ علیہ محمد حسین علیہ السلام کا یہ اربعین خدا کی طرف لے جا رہا ہے، نور کی طرف لے جا رہا ہے. ظلمات سے نکال کر پوری کائنات کو خدا کی معرفت کرا رہا ہے، نور کی طرف لے جا رہا ہے. یہ مشی، یہ پیدل چلنا انسانوں کا ظاہری کا ایک سیلاب یہ خدا کی طرف لے جا رہا ہے. اندھیرے سے نکال رہا ہے، ظلمت سے نکال رہا ہے. عزیزان ایمان، یہ اربعین جو ہے امام حسین علیہ السلام کی یادگار، میں نے کہا کہ یہ نورانی تجلی ہے، خدا کی کربلا ایک تجلی ہے. اور اگر یہاں کسی کو نور نہ دکھائی دے تو پھر کہیں نور نہیں دکھائی دے سکتا. یہ نورانی جلوہ گاہ ہے، یہاں انسان نور دیکھتا ہے، نور. اس کے علاوہ پوری کائنات میں ایسا نور کہیں نہیں ہے جیسا کربلا کے میدان میں نور ہے. عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام نورانی ہیں اور انہوں نے جو ان کے پاس آ گیا اسے بھی نورانی بنا دیا. ابھی بھی نورانی ہو گئے، جو ہے
حسین علیہ السلام اپنے گھر پر انسانوں کو بلاتے ہیں تاکہ یہ انسان پھول بن جائے، یہ انسان عابد بن جائے، یہ مسلم ابن اوسجہ بن جائے، یہ میرا چاہنے والا میرا حقیقی غلام بن جائے، اور جب غلام بن کر لوٹے تو پھر وہاں سب کو حسینی بنا دے، ایسا کردار ہو جائے کہ دنیا دیکھتے ہی کہے یہ حسین کا زائد ہے، یہ کربلائی ہے، یہ زائد اب عبداللہ حسین ہے۔ عزیزان ایمان، امام حسین کے گھر پر جانا بہت بڑا کمال ہے، لیکن گھر سے لوٹ کر آ جانا ویسے ہی یہ کمال نہیں ہے، خود بن کے لوٹنا یہ بڑا کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر جانا یقیناً بہت بڑا کمال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حسین کا حبہ زیارت ومن اراد اللہ به السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارت۔ ہمارے اولاد کے چھٹے امام خالد آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے، اللہ اکبر، امام کا کلام صادق دیکھیں، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ خیر چاہتا ہے، جب ارادہ خیر الہی ہوتا ہے تب جا کے کوئی عاشق حسین بنتا ہے، تب جا کے کوئی زائر حسین بنتا ہے۔ اگر آپ محب حسین ہیں تو بس اسی لیے شکر کے سجدے میں گر جائیے، اللہ نے آپ کے بارے میں خیر چاہا ہے۔ محب حسین ہونا یعنی خدا آپ کے بارے میں خیر چاہ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اور خدا کا ارادہ کیسا ہے؟ خدا کا ارادہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ارادہ ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمارا ارادہ ایسا ہے کہ عرفت اللہ بمسجد العزائم ونفس الہمم، ہم نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، لیکن خدا کا ارادہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس چیز کے بارے میں بس کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اہل بیت نے فرمایا یہ جو کن فیکون ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، خدا کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، آپ نے کتنے افراد کو دیکھا ہوگا جن کا ابھی کوئی انتظام نہیں ہے حسین کے در پر جانے کا، لیکن ایک بار ہی انتظام ہوتا ہے، ایک بار ہی ویزا آتا ہے، ایک بار ہی حسین کے در پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب خدا نے ارادہ کیا ہے، اب کوئی روک نہیں سکتا۔ زیارت حسین ڈال دیتا ہے، اور جس کے بارے میں برا ارادہ چاہتا ہے، جس کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، جس کو واصل دوزخ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ محب حسین ہیں، کوئی مبغض حسین ہے، تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ محب حسین ہیں، یہ تو اللہ کا ارادہ ہے جو آپ کے لیے نافذ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو محب حسین بنایا ہے۔ جب اللہ چاہ جاتا ہے کہ حسین کی زیارت ہو، حسین کے زائرین ہو، حسین کے محبین ہو، حسین کے عاشقین ہو، حسین کے گھر پر ایک جانے والوں کا سیلاب جائے، بھائی قرآن یہ حدیث امام یاد رکھیے، اور قرآن کی آیت سے میں استدلال کرتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، اربعین کو مٹا دیا جائے، نہ جانے کتنے داعش آئے، کتنے دشمنان حسین آئے، کتنے مبغضان اربعین آئے، کہتے ہیں کہ ہم اربعین کو روک دیں گے، ہم اربعین کو روک دیں گے، اور صرف اربعین نہیں بلکہ حسین کی ہر زیارت پر پابندی لگا دیں گے، لیکن آج تک پابندی نہ لگ پائی۔ حسین کی جیسے زیارت کل ہو رہی تھی بلکہ اس سے بڑھ کر آج ہو رہی ہے۔ بے شک یہ کیا ہے؟
ارادہ خدا ہے. من اراد اللہ بالخیر، اللہ اس کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ آیت نمبر 107 پیغمبر سے خطاب ہے. اے میرے پیغمبر، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر، اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، یہ آپ سے خطاب جو ہے یہ تمام عالمی انسانیت سے ہے پیغمبر کے وسیلے سے. اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یہ ضروری نہیں ہے آپ بعد میں ہم سے پوچھ لیجیے گا. اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، وہ ایک بیان کر رہا ہے، یعنی اپنی قدرت دکھا رہا ہے. اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے، جیسے قرآن کی آیت ہے لو کانا فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء میں، کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا، آسمان میں فساد ہو جاتا. علی ایمان اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو خدا ہیں، یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا ہوتے. اسی طرح قرآن کیا کہہ رہا ہے، ورنہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ ہمارے نامۂ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو نقصان ہوتا ہے ہمارے برے اعمالوں کا، برے اعمال کا صلہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ آپ کو اس تکلیف سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. وہی یورید کا شاہد مثال یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. وہی یورید کا بخیر فلا راد لفضلہ، اور اللہ اگر کوئی خیر چاہ جائے تو پوری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی ہے. امام نے کہا جس کے دل میں حب حسین پیدا ہو جائے، حب زیارت حسین پیدا ہو جائے، تو اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی دنیا نے کہا ہم روکیں گے، اللہ نے کہا روک کے دکھاؤ، میں نے ارادہ کیا ہے. واہ 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 واہ. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظالمین نے کہا ہم روکیں گے، دشمنوں نے کہا ہم روکیں گے، اللہ نے کہا روک کے دکھاؤ، ہم نے ارادہ کیا ہے. کیا کوئی طاقت ہے جو خدا کی طاقت کے مقابلے میں آ جائے؟ خدا کی طاقت کے مقابلے میں طاقت آئی تھی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل خدا کی طاقت کے مقابلے میں آئے تھے تو اللہ نے بڑے پتھر سے نہیں، چھوٹے کنکر سے مارا. وہ دنیا کی اپنے زور ناقص میں کر متوجہ رہے، وہ اپنے زور ناقص میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑے جانور کو لایا تھا. اللہ نے کہا میں تمہاری طاقت کو، سب سے بڑی طاقت کو چھوٹے سے کنکر سے مار کے بتاؤں گا میری طاقت کیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. پیتا سورہ فیل نازل ہو گیا. عزیزان ایمان جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہوں، عزیزان ایمان کعبے کے دشمن آئے، کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے، اپنا ہاتھ دیکھ لیا اللہ نے کیا حال کیا، اللہ نے کیا حال کیا. جو بھی کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے وہ ذرا سورہ فیل کی تلاوت کر لے. جب کعبے کی طرف آیا تھا تو اللہ نے یہ حال کیا تھا. اگر موجود کعبہ کے بیٹے کی روزے کی طرف آئے گا، صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیغمبر یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جب کعبے کا دشمن آیا کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کے مقابلے میں، تو اللہ نے یہ حال کیا، یہ حال کیا. اگر کوئی مولود کعبہ کے بیٹے کے روزے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو خدا جانے اس کا کیا حال ہوگا. یہ مولود کعبہ ہے، اسی کی، یہ مولود کعبہ کے بیٹا ہے، اسی کی وجہ سے تو خدا کا نام و نشان ہے، خدا کی معرفت ہو رہی ہے. یہ پوری کائنات رہبر نے کہا، آیت اللہ سامنائی رہبر معظم کہتے ہیں، اربعین کی وجہ سے پوری کائنات میں حسین کی معرفت ہو رہی ہے، خدا کا عرفان بھی حسین کی معرفت بھی ہو رہی ہے، خدا کا عرفان بھی ہو رہا ہے. اور وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا، وہ اصحاب حسین ہی نہیں ہو سکتے کہ جو خدا کا عرفان نہ دے، جو خدا کی معرفت نہ دے. عزیزان ایمان، جب حسین پر جانے والوں کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے خدا کی معرفت.
کے ان کی تربیت روح کے لیے مطلب مل کر سلام بڑا پیارا جملہ آیت اللہ تقی بہجت رحمہ اللہ علیہ جن کا مزار حرم معصومہ کن سلام اللہ علیہ میں ہے، وہ کہتے ہیں بڑا پیارا جملہ عارف باللہ پہ صاحب ایمان پہ کہتے ہیں کہ امام کو دیکھنا کمال نہیں، بہت بڑا جملہ کہا امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں، ہر جوان کے دل میں، ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ خواہش و تمنا ہے کہ ہم امام کو دیکھیں۔ یقیناً بہت اچھی تمنا ہے، یہ تمنا ہونی چاہیے، ہم امام کی زیارت کریں، امام کا دیدار کریں، امام کو دیکھیں۔ لیکن ایک جملہ کہتے ہیں عارف باللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے۔ اگر امام کو صرف دیکھنا کمال ہوتا، جوانوں متوجہ رہے، اگر امام کو صرف دیکھنا کمال ہوتا تو صاحب کمال سندھ بھی ہو جاتا، علی بھی ہو جاتا، عبداللہ بھی ہو جاتا، یزید بھی ہو جاتا۔ سب نے امام کو دیکھا، بس دیکھنا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ دیکھنا کمال ہے۔ ویسے نہ دیکھو جیسے خرقلہ نے دیکھا، ویسے دیکھو جیسے خود نے دیکھا۔ جب خود نے دیوار عرفان سے دیکھا پھر علیہ السلام ایک عالم باللہ کا جملہ ہے، امام کو معرفت کے ساتھ دیکھیے۔ یہ ہماری مجلسیں جو ہیں امام کی معرفت بڑھاتی ہیں، یہ ہزارانی امام کی معرفت بڑھاتی ہے، اور اگر امام کی معرفت میں اضافہ نہ ہو تو پھر مجلسوں کے باہر جا کر اس کا جائزہ لیجیے، یہ کیسا مدرسہ ہے جو آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسی یونیورسٹی ہے کہ جناب زینب کا بچھایا ہوا فرش ادا ہے۔ ابھی آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ بچے سے سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ جناب زینب کا بچھایا ہوا فرش ادا ویسے ہی ہے جیسے خدا کا بچھایا ہوا مصلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے خدا کا مصلی ہے نماز کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان کا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بہت ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز وہ ہے، نماز کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ نماز رکوع کرنے، سجدہ کرنے، قیام و قعود کا نام نہیں ہے۔ اصل نماز یہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز وہ ہے جو آپ کو برائیوں سے بچائے، جو آپ کو گناہوں سے دور رکھے، یہ نماز ہے۔ آپ سجدے پہ سجدے کرتے رہیے، لیکن مسجد سے باہر آتے ہی کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ٹکر ہے، ٹکر، یہ سجدہ نہیں ہے۔ اگر سجدہ ہے تو آپ مسجد سے باہر نکلیے تو کسی کو تکلیف نہ دیجیے، آپ مسجد سے باہر نکلیے تو گناہوں سے دور رہیے، آپ مسجد سے باہر نکلیے تو کسی کی غیبت نہ ہو۔ عزیزان ایمان ویسے ہی فرض ادا ہے۔ بہت پیارا جملہ کہتے جا رہا ہوں، عزیزان ایمان متوجہ رہنے جوان، اگر کوئی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور اس میں کوئی بھلائی نہ ہو، اس کی کوئی اصلاح نہ ہوئی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی میں ہمت ہے پورے مجمع میں کوئی بیٹھ کے کہہ دے کہ نماز میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ نماز برائی سے روک سکے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز میں دم نہیں ہے، یہ نماز کا نقص ہے، یہ نماز کی غلطی ہے کہ ہم برائی سے نہیں رک پا رہے ہیں؟ عزیزان ایمان، نماز کی غلطی نہیں ہے، نماز میں نقص نہیں ہے، یہ نمازی کا قصور ہے کہ اس نے صحیح سے نماز سمجھی بھی نہیں، صحیح سے نماز پڑھی بھی نہیں۔ اب اگر کوئی ثانیہ صحرا کے بچھائے ہوئے فرش اعلیٰ بنا کر خود کو تبدیل نہیں کرتا تو یہ فرش اعلیٰ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس میں جناب زینب میں روح پھونک بھی ہے، یہ تبدیل کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے نماز اگر کسی کو تبدیل نہ کرے تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، اگر فرض ادا کسی کو تبدیل نہ کرے تو فرض ادا کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔
جیسے مصلی پر آ کر ہم خود کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، ویسے مشیدہ پر آ کر لہذا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ امام حسین کے ایمان میں اور معرفت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ مشیدہ کے کربلا جو افراد کربلا گئے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، کئی مجلسوں میں نے کہا خوش نصیب کربلا کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو افراد نہیں گئے نہیں جا سکے کسی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ فرش عزا امام حسین کا کربلا ہے۔ محمد نامی ایک شخص ہے، کتاب کا نام صاحب رحمت، صاحب رحمت لکھتے ہیں کہ محمد نامی ایک شخص ہے، عراق میں رہتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر روز جاتا ہے، ہر روز امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ عراق کے حالات ناسازگار ہوئے، حکم ہوا حکومت کا کہ جو جہاں سے آیا ہے وہ وہاں واپس چلا جائے۔ یہ رہنے والا تھا ایران میں تہران کا، وہ وہاں سے آیا تھا، کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا، امام حسین علیہ السلام سے جدائی، اللہ اکبر، امام حسین کے گھر سے جدائی، امام حسین کا چاہنے والا ہے۔ ایک باپ سے جس طرح بیٹا جدا نہیں ہوتا، ایک ماں سے جس طرح بچہ جدا نہیں ہوتا، ویسے ہی امام سے امام کا چاہنے والا جدا نہیں ہوتا۔ یہ تو روحانی باپ ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ اس دنیا سے گزر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے نا، لیکن وہ زندہ رہ سکتا ہے اس لیے کہ اس کا جسمانی باپ گزرا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے یتیم نہیں کہا جاتا جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم اسے کہتے ہیں جو اپنے امام سے جدا ہو۔ یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے جدا ہو، اس لیے کہ روحانی باپ ہمارے امام ہیں۔ یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، ہم اور تم اس امت کے دو باپ ہیں، اس امت کے دو باپ ہیں۔ جیسے باپ سے جدا ہونے کے بعد بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ اصل یتیمی نہیں ہے، اصل یتیمی ہے کہ انسان اپنے امام سے جدا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے تہران کا رہنے والا، کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا، روضہ ابا عبداللہ حسین میں آیا آخری ودا کے لیے، اور بار بار میں حسین کی زری سے لپٹ جاتا تھا، کچھ دور پیچھے ہٹتا تھا پھر لپٹ جاتا تھا، پھر کچھ دور پیچھے ہٹتا تھا پھر لپٹ جاتا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا، اے مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اللہ اکبر، جو چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، ان میں ماشاءاللہ کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے، کتنے افراد گئے ہوئے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جن کو زیارت نصیب نہیں ہوئی، انشاءاللہ وہ اس مجلس کے فیض سے ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کربلا کی زیارت کریں۔ ایک مرتبہ اس دعا کی قبولیت کے لیے محمد علی محمد پڑھیں۔ بار بار حسین کی ذریعے سے لپٹ جاتا ہے۔ مجلس میں ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ فرش ادا کا بھی عرفان ہو، فرش ادا پر اسی تہذیب سے آئیں جس تہذیب سے کربلا آئے، فرش ادا پر اسی محبت کے ساتھ آئے، اسی بلبلے کے ساتھ آئے، اسی پاکیزگی کے ساتھ آئے، اسی طہارت کے ساتھ آئے جیسے کربلا جانے کے لیے، روضہ حسین میں جانے کے لیے واجب ہوا ہے کہ غسل کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں، ایسے ہی کہا گیا ہے کہ جب فرش اعلیٰ پر آئے تو وضو کر کے آئے، طاہر ہو کر آئے، پاک و پاکیزہ ہو کر آئے، اس لیے کہ جہاں آپ جاتے ہیں کربلا میں وہاں حسین ہے، وہاں عباس ہے، تو یہ کوئی فرش اعلیٰ کی کربلا سے کم نہیں ہے، یہاں فاطمہ آتی ہے، علی آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بار بار لپٹ رہا تھا ذریعے حسین سے، اے مولا میں آپ سے کیسے رہ سکتا ہوں، میں آپ سے دور کیسے رہ سکتا ہوں، آپ سے جدا نہیں رہ سکتا مولا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن حکومت کا حکم تھا، آرڈر تھا، مجبوری تھی، جانا بھی ہے۔ ایک مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، حالت مکاشفہ میں دیکھا، خواب نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین زری ہے ابا عبداللہ سے خود مولا تشریف لائے، زری سے باہر نکلے، اللہ زری سے باہر نکلے، زری سے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہیں محمد، اے محمد تم کربلا میں رہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں مولا میں کربلا میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تم تہران اپنے وطن چلے جاؤ، اگر تم کربلا جانا چاہتے ہو تہران میں جہاں بھی حسین کی فرش اعلیٰ پیچھے وہاں چلے جانا، جہاں بھی ہے فرش اعلیٰ اسی کو ہم کربلا بناتے ہیں۔
بس ضرورت یہ ہے کہ ہم امام حسین کا، ہم حسین کا امتحان کریں. وہ حسین جو پوری کائنات کے لیے زینت ہے. اگر خود کو مزین کرنا ہے جوانوں، میں جوانوں سے آج مخاطب ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا میرا خطاب اپنے ہمسن اور تمسن بھائیوں کے لیے ہو رہا ہے. اگر خود کو مزین کرنا ہے تو حسین کے کردار سے مزین کیجیے، حسین کے اعمال سے مزین کیجیے. آج پوری دنیا زینت کر رہی ہے، آج طرح طرح کی زینتیں ہیں، لیکن وہ حسین جو پوری کائنات کی زینت ہے، زمین کی زینت ہے، آسمان کی زینت ہے، اگر مزین کرنا ہے تو اس کے حقیقی حسین اپنے دل میں اتار دو. پھر دیکھو آپ پوری کائنات میں اتنے جمیل نظر آئیں گے، دنیا آپ کو دیکھتی جائے گی. ارے حسین میں اتنا دم ہے، حسین میں اتنی اوقات ہے کہ وہ ایک کالے انسان کو، چون کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، جو گزرتا ہے اسے فخر یوسف کہتا ہے. یہی تو بات ہے میرے مولا، میرا خون کھایا ہے نا، میرے خون سے بدبو آتی ہے. اے مولا کہ آپ اجازت نہیں دیں گے. مولا حسین نے فوراً اجازت جہاد دیا. جس نے جہاد دیا اور اس کے بعد مطلب کہتا ہے کہ امام حسین کے تمام اصحاب و انصار کے لاشوں میں خوشبو تو تھی ہی، لیکن جیسی خوشبو جون کے جنازے سے آ رہی تھی. آپ نے دعا کی تھی نا، اللہم طیب وجہہ و طیب ریحہ، اے پروردگار جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے چہرے کو نورانی کر دے. جو اپنے اس جون، اس غلام کے چہرے کو نورانی کر سکتا ہے، کیا وہ ہم جیسے گنہگار غلاموں کو نورانی کر دے؟ نورانی کر دے. امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے نانا نے کہا یا ابا عبداللہ السلام علیکہ مرحبا بک یا بین السماوات والارضین. امام حسین کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے نانا کے پاس گیا تو نانا نے مجھے اس طرح سلام کیا، اے ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت کے اوپر میرا سلام ہو، خوش آمدید ابو عبداللہ، خوش آمدید. امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ ابو عبداللہ یہ کنیت ہے مولا کی. یا ابا عبداللہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب بھی مولا کو سلام کرتے یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. بعد میں کہا کہ یہ ابو عبداللہ اس لیے ہے کہ مولا کا ایک بیٹا تھا ابو عبداللہ، عبداللہ ان کا نام تھا، چھوٹا بیٹا. بعد میں لکھا ہے وہی علی اصغر تھے، بعد میں کہا نہیں کوئی دوسرا بیٹا تھا. خیر بعد میں یہ لکھا ہے کہ مولا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اسی لیے مولا کو ابو عبداللہ کہا گیا. لیکن اگر یہ مانا جائے تو ابو عبداللہ اس وقت کہا جائے گا جب مولا کی شادی ہو جائے، جب مولا کا کوئی بیٹا متولد ہو جائے تب کہا جائے گا نا. ابھی حسین کا بچپنا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پر ہمارا سلام ہو. ایک عالم دین نے لکھا، ایک عالم دین نے شرح زیارت عاشورہ کرتے ہوئے لکھا، مجھے اس عالم کا بھی نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے لکھا امام کا نام اس لیے عبداللہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا تھا. بیٹا ہو ضرور ہو سکتا ہے کہ بیٹا بھی ہو، لیکن امام حسین کو عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لولا ہو ما عبد اللہ، اگر حسین نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. حسین عبداللہ کے باپ نہیں ہے، حسین عبادت کے باپ ہے، حسین ریاضت کے باپ ہے. اللہ اکبر. علی لان ایمان جو لائق بیٹا ہونا ہے وہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کربلا کے بعد جتنی عبادتیں ہیں سب حسین کے پیچھے ہیں، نماز حسین کے پیچھے، روزہ حسین کے پیچھے، زکات حسین کے پیچھے، خود حسین کے پیچھے، توقع حسین کے پیچھے، توجہ حسین کے پیچھے. اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور خدا سے دور ہے تو وہ نالائق بیٹا ہے، شریف بیٹا نہیں. اگر عبادت کرتا ہے حسین سے دور ہے، حسین سے
اس نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اس لیے کہ حسین کا جو حسین کی کوئی نیت ہے وہ بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، یقیناً بیٹا رہا ہو، لیکن حسین کی کوئی نیت عبادت کا باپ ہونے کی وجہ سے چاہے گا بچپن ہے. کہتے ہیں یا سید السماوات والارضین وعندہ ابی بن کعب، نبی کا ایک صحابی نبی کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا علی ایمان حسین کی معرفت اللہ جانے کس کس کو جسے اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اسے عطا ہوتی ہے، ورنہ کتنے نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے تھے جنہیں حسین کی معرفت نہیں تھی. اس صحابی کو بھی حسین کی ویسی معرفت نہیں تھی جیسی نبی کو تھی. ایک مرتبہ اعتراض کر دیا یا نبی اللہ کیفا یکون سید السماوات والارض احد غیرک، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زمین و آسمان کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ زمین و آسمان کی زینت ہے، آپ پوری کائنات کی جان ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی زمین و آسمان کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ایمان امام حسین کو رسول خدا نے زمین کی بھی زینت کہا، آسمان کی بھی زینت کہا. قرآن میں زمین کی زینتیں کچھ اور ہیں، آسمان کی زینت کچھ اور ہے. زمین کی زینت کے لیے سورہ کہف قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا ان دونوں کو ملا کر انشاءاللہ محسوس ہوں گے. حسین کا ایمان حاصل کریں، حسین کی معرفت حاصل کریں، حسین کے عظمت کو سلام کیجیے. اللہ نے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے جتنی چیزیں زمین پر بنائی ہے وہ زمین کے لیے زینت ہے. ایک چیز انا جعلنا ما علی الارض، جتنی چیزیں زمین پر ہے زینۃ لها، سب کچھ زمین کے لیے زینت ہے. اور جب آسمان کی باری آئی سورہ ملک قرآن مجید کا 67 نمبر کا سورہ آیت نمبر 5 کہا فلقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے، ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے. علی ایمان یعنی آسمان کو زینت دی تو ستاروں کے ذریعے، زمین کو زینت دی تمام موجودات زمین کے ذریعے. لیکن حسین کے مقدم کو سلام کیجیے، ہمارے رسول نے فرمایا وہ زمین کی زینت ہو سکتے ہیں، یہ آسمان کی زینت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجود جو پوری کائنات کے لیے زینت ہو جائے اسے حسین کہا جاتا ہے. ایک وجود جو پوری کائنات کے لیے زینت ہو جائے اسے حسین کہا جاتا ہے. ابھی ابی بن کعب نے ایسا کہا ہی تھا، فوراً رسول کے ماتھے پر پل آ گئے اور کہنے لگے ابی بن کعب والذی بعثنی بالحق نبیا. اللہ اکبر، ایک نبی قسم کھا رہے ہیں، قسم جھوٹے افراد کھاتے ہیں، زیادہ قسمیں جھوٹے افراد کھاتے ہیں. وہ صادق و امین نبی، وہ صادق و امین نبی جسے کافروں نے منافقوں نے جھوٹوں نے امین مانا ہو، صادق مانا ہو، وہ قسم کھا رہا ہے. کیا یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے استغفر اللہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا؟ نہیں، جب اللہ قسم کھاتا ہے اور اللہ کا نبی قسم کھاتا ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قسم اس چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھائی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی بن کعب اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے. ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض وانہ لمکتوب عن جمیع عرش اللہ. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اے ابی بن کعب سنو، زمین والوں سے زیادہ حسین کو آسمان والے جانتے ہیں، حسین کو آسمان والے جانتے ہیں. یہ زمین والوں سے زیادہ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے علی نے کہا تھا انی اعلم طرق السماوات من الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں، نہیں، کہا زمین کے راستے تو آسان ہیں، میں آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں. میں آسمان کے راستے کو بھی جانتا ہوں. اسی طرح رسول نے کہا زمین سے زیادہ اہل آسمان اس کی معرفت کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس یہی نہیں، اللہ نے آسمان کی
दाई तरफ लिखा है इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन सफीना निजात है। आसमान के अर्श के दाई तरफ लिखा है अजीज़ान ईमान, अल्लाह ने आसमान के दाई तरफ लिखा है। ये दाई तरफ क्यों लिखा, ये अर्श पर क्यों लिखा? इसलिए कि कायनात में जो भी निजात चाहता है वो हाथों को बुलंद करता है दुआ के लिए, अल्लाह परवरदिगार निजात दे दे, आसमान की तरफ देखता है। अल्लाह ने हुसैन का नाम आसमान पर लिख के दुआ करने वाले को बताया, निजात चाहने वाले को बताया, अब निजात चाहिए तो मेरे दरवाजे पे नहीं, हुसैन के दरवाजे पे। अब निजात चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पे, हुसैन को हमने चला देना। अब अगर निजात चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पर जाओ। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अज़ीज़ान ईमान, नबी का सहाबी उबई इब्न काब कह रहा है कि आपके होते हुए कोई गैर कैसे हो सकता है? ज़मीन व आसमान की जीनत, अगर आप बेदार हैं तो जुदा कहो। पूरा आलम इस्लाम जिसे ज़मीन व आसमान की जीनत कहे उसे मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद जिसे जीनत है आसमान और ज़मीन का, उसे हुसैन कायनात की मौजूदात का नबी और जीनत, हुसैन और जीनत कह रहा है कि वो पूरी कायनात के लिए जीनत है। जीनत का मतलब समझते हैं अज़ीज़ान ईमान, अगर कोई चीज बगैर जीनत के हो तो वो देखने के काबिल नहीं रहती। इंसान जीनत इसलिए करता है ताकि लोग पढ़ कर देखें, लोग अच्छी निगाहों से देखें, लोग शौक़ से देखें। हमारे नबी ने फरमाया ज़मीन की जीनत हुसैन है, आसमान की जीनत हुसैन है। यानी अगर हुसैन ना हो तो आसमान देखने के काबिल ना हो, ज़मीन रहने के काबिल ना हो। अगर हुसैन ना हो तो कोई देखने के काबिल ना हो। ये आसमान की जो जज़्बाबियत है, जो कशिश है, इंसान निगाहें उठा के देखता है, ज़मीन का जो जमाल है, जो खूबसूरती है, सब हुसैन की वजह से। बेशक बेशक ज़मीन देखने के काबिल ना हो, आसमान देखने के काबिल ना होगा अगर हुसैन के दरवाजे पर इसलिए कि हुसैन। अब वो जो पूरी कायनात का जीनत हो, पूरी कायनात के लिए जीनत हो, ज़मीन और आसमान के लिए जीनत हो, अगर वो अपनी जीनत बना के किसी को अल्लाह से तलब करे, सुकून बना के जिसे सकीना का हुसैन के लिए जीनत, हुसैन के लिए सुकून। अल्लाहु अकबर। ये वल्लज़ी सूरह फतह वल्लज़ी अंज़ल सकीनता फी कुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम। अल्लाह वो है जो मोमिनीन के क़ुलूब पर सकीना नाज़िल करता है, सुकून नाज़िल करता है, मोमिनीन के क़ुलूब को मुज़य्यन कर देता है। अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह सुकून नाज़िल करता है मोमिनीन के क़ुलूब पर, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन का बेटा सुकून मांगता है तो फिर मुजस्सम सकीना आ जाती है। हुसैन के लिए मुजस्सम सकीना, मुजस्सम सुकून, जिसे हुसैन के लिए सीना था। हुसैन को उस घर में सुकून मिलता है जहाँ सकीना हो, जहाँ नवाब हो। हुसैन को वहाँ आराम मिलता है जहाँ नवाब और सकीना मौजूद हो। अल्लाहु अकबर। शाहिद जनाब सकीना के यहाँ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा तो हुसैन के लिए बारिश इसीलिए इस 4 साल की बच्ची को सबसे ज्यादा सताया गया, हुसैन को सताया गया। इस 4 साल की बच्ची को करबला के मैदान में सबसे ज्यादा इसीलिए सताया गया, इसलिए कि जब इसे सताएंगे तो हुसैन तड़प जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हुसैन की बच्ची को तमाचे लगाए जाते थे ना, हुसैन अपनी आंख बंद कर लेते, आंखें बंद कर लेता था ये सर, इसलिए कि सकीना बाबा की तरफ देखती थी और कहती थी बाबा आप मुझे सीने पर सुलाते थे, बाबा बाबा मुझे नाचियाने लगाए जा रहे हैं, बाबा आपको कोई
बड़ी नेमत है जो हुसैन पर खुल कर रोना आपको नसीब है, जो हुसैन की ज़ियारत इतनी आसानी से कर रहे हैं। अरबईन में अदादारों ये बड़ी मुसीबतों के बाद, ये बड़े इम्तिहानात देने के बाद ऐसा मौका मिला है, बड़ा इम्तिहान दिया गया है इस ज़ियारत को बचाने के लिए। कभी सर कलम किया गया, कभी हाथ पाँव काट दिए गए, न जाने क्या क्या जुल्म किया गया है। वैसी सदादारी को महफूज करने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई है। अदादारों, जवानों, जब फर्श अदा पर आओ, रोने में शर्म महसूस न करो, इसलिए कि उन्हें तो रोने नहीं दिया गया, तुम्हें रोने दिया गया। रोने वाला मौजूद है लेकिन रोने नहीं दिया जाता। सकीना मौजूद है, रोने नहीं दिया जाता। सज्जाद मौजूद है, रोने नहीं दिया जाता। हुसैन की बहन मौजूद है, रोने नहीं दिया जाता। जब रोते हैं कोई तमाचा लगाता है, कोई ताजियाने मारता है, अदादारों कोई सज्जाद को दूल्हे लगाता है। अदादारों सकीना को कितना सताया गया मुझे नहीं पता, बस ये समझ लीजिए ये सकीना जो करबला से पहले सकीना थी, करबला के बाद मुजस्सम दर्द बन गई है, मुजस्सम मुसीबत बन गई है। अब सकीना मुसीबतों के साथ याद की जाती है। अब कोई सकीना को यतीमा कहता है, कोई हसीना कहता है, कोई बाबी की बेटी कहता है, कोई सकीना नहीं। कोई गम न दे सिवाय अपने हुसैन के। अदादारों, अय्याम अरबईन करीब आ गए हैं। जब अय्याम अरबईन हो और सकीना को याद न किया जाए तो यकीनन ये जुल्म होगा। इसलिए हुसैन के रोज़े पे जाने वालों सबसे ज्यादा जिसकी तमन्ना थी अपने बाबा से मिलने की, वो पहले जिंदान में, पहले शाम में सो गई, अपने बाबा के मज़ार पर न जा सकी। अदादारों, सकीना के मसाइल कोई नहीं बयान कर सकता। जवानों, तुम्हारे घर में भी छोटी बहनें होंगी ना। अदादारों, बहनों को भाइयों से बड़ी उल्फत होती है, बड़ा प्यार होता है, लेकिन हाय सज्जाद करे तो क्या करे। जब सकीना नमाज़ें खाती थी ना, अपने भाई की तरफ देखती, काश मेरा भाई मुझे बचा ले, लेकिन भाई के हाथों में हथकड़ियां हैं। शाम के जिंदान में नरे जिंदान पर आती है, उठी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, उठी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, अरे भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। अदादारों रोज कहती थी, इसलिए कि वतन जाने की सबसे ज्यादा तमन्ना, अपने बाबा से मिलने की सबसे ज्यादा तमन्ना थी। एक दिन वो आया, सकीना को नींद आ गई, अल्लाह अकबर, सकीना को नींद आ गई। जब नींद से चौकी है ना, एक मरतबा फरियाद करती है, मेरे बाबा आप कहाँ गए बाबा, आप तो अभी मुझे प्यार कर रहे थे बाबा भी मुझे गुंजे पहना रहे थे बाबा, आप कहाँ गए बाबा। सज्जाद समझ गए मेरी बहन ने बाबा को ख्वाब में देखा है। अल्लाह अकबर, ये खबर दरबारी अजीब तक पहुंची। आपने भी यतीम बच्चे देखे होंगे, इंसान से बताइएगा, उसके बाद आपकी मर्जी, चाहे रोए ना रोए, मैं रोने को नहीं कहूँगा। अदादारों, यतीम बच्चों को जब बाप याद आता है ना, उन्हें कलेजे से लगाया